دنیا سرزمین پر ایک ایسی قوم گزری ہے جو 500 سال نہیں 1000 سال تک زندہ رہی، مگر پھر بھی وہ قوم اللہ کے عذاب سے تباہ و برباد ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام 900 برس تک اپنی قوم کو خدا کا پیغام سناتے رہے، مگر وہ اتنی بد نصیب قوم تھی کہ ایمان نہ لائی، بلکہ آپ کو طرح طرح کی تحقیر و تذلیل کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام کو قسم قسم کی اذیتوں اور تکلیفوں سے آپ کو ستاتے رہے۔ ان ظالموں نے آپ کو یہاں تک اذیت دی کہ آپ کے جسم اقدس کو کپڑے میں لپیٹ کر مردہ سمجھ کر مکان میں ڈال دیا، مگر آپ پھر مکان سے باہر نکل کر دین تبلیغ فرمانے لگے۔ اتنی بڑی بڑی مصیبتیں آنے کے بعد بھی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے یہی دعا کی، یا الہی میری قوم کو ہدایت عطا فرما، انہیں ایمان کی دولت عطا فرما۔ اے میرے رب، تو میری قوم کو بخش دے اور انہیں ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کیا اور آپ علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا، توحید کو ماننے اور شرک کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، اور اس کے علاوہ آپ کو دھمکی دی، تم اپنے دین کی دعوت سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو پتھر مار کے قتل کر دیں گے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف گستاخانہ جملے بولے اور یہ کہا کہ آپ پاگل ہیں۔ ان لعنتیوں نے یہ جملے بولے یہاں تک کہ ایک دن یہ وحی نازل ہوگی کہ اے نوح، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا اور دوسرے لوگ کبھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، اور اس کے بعد آپ اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے اور آپ نے ہاتھ اٹھائے، یا الہی میری قوم کو تباہ و برباد کر دے۔ میں نے 1000 برس تک ان کو تیرے دین کی دعوت دی، مگر یہ نہیں سمجھے، اور اب کفریہ الفاظ بول رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، تو پاگل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح علیہ السلام، ایک کشتی تیار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سوگوان کے درخت زمین پر لگائے جو 100 سال کے بعد تیار ہوئے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ان سوگوان کے درخت سے کشتی کا کام شروع کیا۔ آپ نے ان درختوں سے ایک کشتی بنائی، ان میں 3 درجے تھے۔ سب سے نیچے والے حصے میں درندے، پرندے، حشراء الارض وغیرہ، اور درمیانے طبقے میں چوپائے وغیرہ جانوروں کے لیے بلائی طبقے میں، اور بلائی طبقے میں خود اور مومنین کے لیے جگہ بنائی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑا رہی تھی۔ وہ اللہ کے نبی کو طرح طرح کے جملے کس رہے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے تھے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ان بطش ربی لشدید، اس کا عذاب بڑا شدید ہے۔ کوئی کہتا نوح، اس خشک زمین پر جو تم کشتی بنا رہے ہو کہاں چلاؤ گے؟ حضرت نوح علیہ السلام ان کو یہی جواب دیتے کہ آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو تم کو چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی، پھر تم نوح کو پکارو گے، مگر نوح تمہاری کوئی مدد نہ کر پائے گا، کیونکہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے اس عذاب کے ہونے کی علامت یہ بیان فرمائی تھی کہ جب تم تندور میں پانی جوش مارتا دیکھو تو سمجھ لینا عذاب کے وقت کا نزول آ پہنچا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اہل خانہ کی تعداد 7 تھی، اور جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے ان کی تعداد 80 تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو آسمان سے زبردست بارش برسی، یہ لگاتار 40 دن تک برستی رہی، یہاں تک کہ پانی پہاڑوں سے اونچا ہو گیا، یہاں تک کہ ہر چیز اس میں سما گئی، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کینان اور حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی جو کافر تھی وہ بھی اس طوفان میں غرق ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری قوم کو طوفان میں ڈبو کر تباہ و برباد کر دیا۔ پیارے مسلمانوں، اپنے آپ پر فخر محسوس کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، نہیں تو جس طرح ہم طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہیں، یہ تو صرف میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے، نہیں تو امت محمدیہ اب تک عبرت کا نشان بن گئی ہوتی۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات سکھائی ہیں، ہم سب کو ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔